السلام علیکم، میں ہوں زینب اور امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس ہو چکی تھی، لیکن اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے اللہ مجھے نیک اور صالحہ بیٹا عطا کر۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ آپ علیہ السلام کی دوسری بیوی ہاجرہ کی طرف سے یہ خوشخبری سنا دی گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش حضرت ہاجرہ سے ہوئی۔ حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی۔ آپ علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت سارہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی تھی کہ حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ آپ کی پہلی بیوی نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ ہاجرہ اور اس کے بیٹے کو یہاں سے لے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بہت ہی ناگوار گزری، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عرب کے ریگستان میں چھوڑ دیا جائے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اسی جگہ لے آئے جہاں پر آج کعبہ ہے۔ اس زمانے میں یہ جگہ بالکل غیر آباد تھی، وہاں پر کوئی بھی بسنے والا نہیں تھا، بالکل ریگستان کی طرح یہ جگہ تھی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی بیوی کو ایک تھیلی کھجور اور ایک مشکیزہ پانی کے ہمراہ آپ کو وہاں چھوڑ دیا۔ حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہمیں یہ کس جگہ پر لے آئے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ آپ کو اور ہمارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں پر میں چھوڑ کر چلا جاؤں۔ تب حضرت ہاجرہ نے آپ علیہ السلام کو جانے دیا اور کہا کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے جب ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پر ماں بیٹا دونوں آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے اللہ، میں نے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو آپ کے حوالے چھوڑ دیا ہے، آپ انہیں روزی عطا کرتے رہنا اور رہنے کا ٹھکانہ بھی دینا۔ یہ دعا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ حضرت ہاجرہ چند روز ان کھجوروں سے گزارا کرتی رہیں اور مشکیزے سے پانی پیتی رہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنا دودھ پلاتی رہیں۔ جب پانی اور کھجوریں ختم ہو گئیں تب حضرت ہاجرہ پریشان ہو گئی، کیونکہ وہ خود بھوکی رہنے لگی، اس لیے دودھ بھی نہیں آتا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھوک اور پیاس کی وجہ سے رونا شروع کر دیا۔ جب ماں نے اپنے بچے کی پریشانی دیکھی، بے چینی دیکھی، تو حضرت ہاجرہ نے پانی کی تلاش شروع کر دی۔ حضرت ہاجرہ وہ صفا پہاڑی پر چڑھیں کہ شاید وہاں پر انہیں کوئی اللہ کا بندہ نظر آئے یا کہیں انہیں پانی مل جائے، لیکن انہیں وہاں پر کچھ نظر نہ آیا، اور پھر وہ واپس وادی میں آ گئیں۔ پھر وہ دوسری پہاڑی مروہ پہ چڑھیں کہ کہیں پانی نظر آئے۔ اس طرح حضرت ہاجرہ نے 7 چکر لگائے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھوکا پیاسا دیکھتی تو ماں دوڑی دوڑی پہاڑی پہ چڑھتی کہ کہیں سے پانی مل جائے، کہیں سے کوئی اللہ کا بندہ مل جائے جس سے وہ مدد مانگ سکیں۔ ماں کا یہ جذبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح قبول ہوا کہ اب تک جو بھی خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جاتا ہے اس پر لازماً قرار ہو جاتا ہے کہ وہ ان پہاڑیوں پر چڑھے اور 7 چکر لگائے۔ آج بھی حضرت ہاجرہ کی سنت کی پیروی کرتے ہیں یہ لوگ، صفا اور مروہ پہاڑی پر چڑھ کر 7 چکر لگاتے ہیں۔ ماں نے جب اپنے بچے کو بھوکے پیاسے دیکھا تو حضرت ہاجرہ سے رہا نہ گیا، وہ 7ویں بار پھر پہاڑی پر چڑھی، لیکن انہیں کچھ نظر نہ آیا، تو اسی طرح ہی خالی ہاتھ لوٹ آئیں۔ جب واپس آئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوکے پیاسے رو رہے ہیں اور زمین پر اپنی ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، اور جہاں پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں وہاں پر ایک پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اللہ کا فضل اور کرم اس طرح ہوا کہ یہ چشمہ آج بھی بہہ رہا ہے، جس کو ہم آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی چشمے کا پانی اسی طرح جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے اس پانی میں شفا رکھی ہے۔ حضرت ہاجرہ یہ معجزہ دیکھ کر بے حد خوش ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ حضرت ہاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلایا اور خود بھی پیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ اس نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے ہاجرہ، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بچے کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اللہ کے گھر کو، جس کو خانہ کعبہ کے نام سے جانا جائے گا، اس نے اور اس کے باپ نے تعمیر کرنا ہے یہ۔ اس کے بعد وہاں سے ایک قافلہ گزرا جس نے پانی پینا چاہا، تو حضرت ہاجرہ سے اجازت لی اور پانی پیا، اور کچھ لوگوں نے وہاں پر رہنے کا ٹھکانہ بھی بنا لیا، اور آہستہ آہستہ وہاں پر ایک آبادی آباد ہو گئی۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بچپن اسی جگہ پر گزرا۔ صرف یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے پانی کے ساتھ ساتھ وہاں پر کھجوروں کے درخت بھی اگا دیے۔
جن کو کھا کر حضرت حاجرہ گزارا کرتی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی کھلاتی اور پانی پیتی، اور وہاں پر آہستہ آہستہ پرندے بھی آنے لگے۔ وہ وہاں سے پانی پیتے اور کھجوریں بھی کھاتے۔ وہاں سے جو بھی گزرتا وہاں پر پانی اور کھجوروں کو دیکھ کر وہاں آباد ہو جاتا، اور آہستہ آہستہ وہ ایک بڑی آبادی بن گئی۔ جب لوگ دیکھتے کہ یہاں پر پانی بھی ہے اور کھانے کی اشیاء بھی ہیں تو لوگ وہاں پر آباد ہو جاتے، اور یہ پیارا سا چشمہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا تھا، جس کو ہم لوگ آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں، جب لوگ حج پر جاتے ہیں تو یہ آب زمزم خود بھی پیتے ہیں اور اپنے پیاروں کے لیے بھی لے کر آتے ہیں، اور اس کو شفا کے طور پر پیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں ہماری یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور زینب کو دیجیے اجازت اس امید کے ساتھ کہ اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔